لیکن میں آپ سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں آپ بھی کبھی ظلم نہیں کرو گے. ہم ظالم بننا نہیں چاہتے. نبی پاک علیہ السلام کی ایک حدیث ہے, آپ نے فرمایا کہ دیکھو ایک وقت ایسا آئے کہ جب حق اور ناحق خلط ملط ہو جائے, پتہ نہ چلے کہ کون حق پر ہے کون ناحق پر ہے. اس وقت کیا کرے صحابہ کرام نے کہا, صاحب نے فرمایا ایسے وقت میں تم اپنی تلواروں کو کٹ کر دینا, اس کی دھار کو ختم کر دینا, اور تم ظالم مت بننا, مظلوم بن کر مر جانا. یہ حدیث جب حق اور ناحق نہ پہچانا جا سکے اور ایسے میں اگر کہیں کا مدد کرنے کی بات آئے تو میرے آقا نے کہا اپنی تلواروں کو پتھر دے کر ان کی دھاروں کو کٹ کر دینا اور ظالم پر بننا, مظلوم بن کر مر جانے کو پسند کرنا. اسلام نے کبھی بھی ظلم کی اجازت نہیں دی, نہ اسلام نے کبھی ظلم کا بازار کھولا. اور ظالموں کی ہمیشہ یہ تو ہوتا ہے جب سیلاب آتا ہے تو جھاگ کچھ اوپر اٹھتے ہیں, وہ یہ سمجھتے ہیں اب ہماری حکومت ہے, لیکن جھاگ ختم ہو جاتے ہیں. اما الزبد فیذهب جفاء واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض. جھاگ جو ہوتے ہیں وہ سوکھ کر ختم ہو جاتے ہیں, اور جو چیزیں نفع پہنچانے والی ہوتی ہیں وہ قائم رہتی ہیں. تو بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ نجاشی نے, پادریوں نے کہا سونپ دو. نجاشی نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے, ان کو بلاؤں گا اور ان کو بلا کر جب تک ان کی بات نہیں سنوں گا, اور اگر یہ جیسا کہتے ہیں ایسا اگر مجھے معلوم ہوا تو میں ان کے حوالے کر دوں گا, اور اگر مجھے معلوم ہوا کہ یہ غلط کہہ رہے ہیں تو میرے ملک میں یہ رہیں گے, میں ان کی پوری حفاظت کروں گا. بلایا گیا, بلاوا آیا تو حضرت جعفر اور ان کی پوری جماعت جمع ہوئی, اور جمع ہو کر حضرت ام سلمہ جو بعد میں آپ کی زوجہ مطہرہ بنی وہ اس کو بیان کرتی ہیں, کہتی ہیں جب جمع ہوئے تو ہم نے یہ کہا کہ پادری ہم کو یہ نجاشی جب ہم کو پوچھے گا تو ہم کیا بات کہیں گے. تو کہا جو نجاشی اگر بات پوچھے تو اسلام کی جو بات ہم کہہ رہے ہیں کھل کر کہیں, فصدق بما یؤمنون, جو ایمان لائے جن پر اس کو ہم کھل کر بیان کریں, کوئی اس میں لیپا پوتی کی ضرورت نہیں. اور ہمارے اندر بات کوئی کرے گا تو وہ جعفر ابن ابو طالب کریں گے. حضرت جعفر ابن ابو طالب ہمارے امیر رہیں گے, وہ بات کریں گے. اب نجاشی کے دربار میں جب پہنچے, وہ عمرو ابن عاص بھی تھے, عبداللہ ابن ربوعہ بھی تھے, وہ چودھریوں کے بھیجے ہوئے تو نمائندے بھی تھے, ادھر پادری بھی تھا, ادھر پادریوں کے بھی دانے بائیں بیٹھے ہوئے تھے, نجاشی بھی بیٹھے ہوئے تھے. ادھر مسلمانوں کی ایک جماعت کو بلایا گیا. جب مسلمانوں کی جماعت کو بلایا گیا تو پوچھا, ان سے پوچھا, نجاشی نے پوچھا کیا بات ہے, کیا بات ہے, یہ لوگ آئے ہیں کیا کہتے ہیں. حضرت جعفر نے, میں آپ کو جو سنانا چاہ رہا ہوں ساری میری بات کا خلاصہ وہ یہ انہی الفاظ میں ہے, اور یہ اس وجہ سے میں نے آپ کو پوری تاریخ بیان کی ہے کہ دیکھو انشاءاللہ صبر اور تحمل کا دامن پکڑے رہو گے تو اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی. اب یہ بلایا, بیٹھے, حضرت جعفر امیر تھے, حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ آگے بڑھے اور کہا, حضرت جعفر نے کہا یہ الفاظ انہی کے الفاظ میں آپ کے سامنے نقل, نحن قوم اہل جاہلیہ, کہہ رہے ہیں نحن قوم اہل جاہلیہ نعبد الاصنام ناکل المیتہ ونأتی الفواحش ونقطع الارحام ونحسن ونسيء الجوار ويأكل القوي من الضعيف وبقينا على ذلك فبعثنا الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وأمانته وعفافه. آگے بھی اور باتیں ہیں جو بتاتا چلوں گا. کہنے لگے حضرت جعفر نے جو مختصر انداز میں سمجھتا ہوں اس سے بہتر تصویر کشی نہیں ہو سکتی, مختصر الفاظ میں اس سے بہتر کوئی منظر کشی نہیں ہو سکتی جو حضرت جعفر نے کہی. کہا نحن قوم اہل جاہلیہ, ہم جاہل لوگ تھے, نعبد الاصنام بتوں کی عبادت کرتے تھے, وناکل المیتہ مردار کھاتے تھے,
ونات الفواحش، فحش کام کرتے تھے، ونقطع الارحام، اور رشتہ داروں کے ساتھ ہمارے تعلق بالکل دھرم بھرم تھے، ونسیء الجوار، پڑوں کے ساتھ بدسلوکی کرتے تھے، وَيَأْكُلُ الْقَوِيُّ مِنَ الضَّعِيفِ، اور جو طاقتور تھے، جو دبل قسم کے جو لوگ تھے، وہ ہمارے کمزوروں کے حقوق کو ہڑپ کرتے تھے۔ یہ اپنا جاہلی جو منظر تھا وہ انہوں نے ان الفاظ میں نداچی کے سامنے رکھ دیا۔ کیا کہا؟ میرے بزرگوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میں بھی آپ حضرات کے سامنے یہ کہنا چاہتا ہوں، اگر یہ جاہلیت والی باتیں ہمارے اندر بھی موجود ہیں تو ہمیں سبق لینا چاہیے۔ اور یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، ہمارے اندر بھی کچھ اس طرح کے دبل و نالات نیوسن قسم کے لوگ ہیں جو اپنے دبل پانے کی وجہ سے لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں، نہ آپ ان کے حقوق کو سلب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے تعزیہ نہ عبرت ہے۔ یہ میرے نبی کی تعلیم نہیں ہے، یہ تو جاہلوں والا کام آپ کر رہے ہو۔ اگر آپ مسلمان ہو اور اگر کسی کے حقوق کو توڑ رہے ہو، آپ دبل پڑ کر کسی کو دبا رہے ہو، تو یاد رکھو یہ جاہلیت والا اسلام ہے، یہ جاہلیت والا ڈھنگ ہے، اسلام کا یہ رنگ نہیں ہے۔ خود حضرت جعفر نے یہ جاہلی جو اپنا پس منظر پیش کیا، اس میں اس بات کو صفائی کے ساتھ کہہ دیا۔ میرے بزرگوں، تھوڑی صفائی کے ساتھ، صراحت کے ساتھ میں بات آپ حضرات کی خدمت میں کہنا چاہ رہا ہوں، اور میں اپنی بات نہیں کہہ رہا، صحابی کے حوالے سے کہہ رہا ہوں۔ اور صحابی وہ صحابی ہیں کہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائی ہیں، شکل و صورت میں بھی آپ کے مشابہ ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ نعبد الاصنام، ہم بتوں کی عبادت کرتے تھے، ونأكل المیت، مردار کھاتے تھے، اور فرمایا نات الفواحش، فحش کام کرتے تھے، آپس میں رشتے ناطے دھرم تھے، پڑوسیوں کے ساتھ بدسلوکی کرتے تھے، وَيَأْكُلُ الْقَوِيُّ مِنَ الضَّعِيفِ، اور ہم میں کا طاقتور دبل جو ہوتا تھا وہ کمزوروں کے حقوق کو ہڑپ کر لیتا تھا۔ اس لیے معاف کرنا، طاقت کے نشے میں جو لوگ ہیں اور طاقت کے دبنے میں جو لوگ ہیں اور دو نمبری قسم کے جو لوگ ہیں، وہ میری بات کو کھل کر سن لیں، ان کا انجام یا تو دنیا میں بھی بربادی ہے اور آخرت میں بھی بربادی ہے، اور ان کے گھروں کی تباہی مقدر ہے۔ تو یہ بات کہی حضرت جعفر نے، پھر یہ کہا وَبَقِينَا عَلَى ذَلِكَ، یہ حالت پر ہماری زندگی گزر رہی تھی۔ حضرت جعفر کہہ رہے ہیں یہ حالت پر ہماری زندگی گزر رہی تھی جو میں نے بیان کیا۔ فَبَعَثَ إِلَيْنَا رَسُولًا مِنَّا، میرے بھائیوں، ایک ایک لفظ میں سونے کے حروف سے لکھنے کے قابل ہے، ہماری زندگی میں اتارنے کے قابل ہے۔ فَبَعَثَ إِلَيْنَا رَسُولًا، ایسے حالات میں ہماری زندگی گزر رہی تھی، اللہ نے ہماری طرف سے بَعَثَ إِلَيْنَا رَسُولًا، ہماری طرف ایک رسول کو بھیجا، اور رسول کے بارے میں بھی کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک ایک لفظ عجیب ہے۔ وَبَعَثَ إِلَيْنَا رَسُولًا نَعْرِفُ نَسَبَهُ، ایسے رسول کو بھیجا جس کے نسب کو بھی ہم جانتے ہیں، وَأَمَانَتَهُ، جس کی امانت داری کو بھی جانتے ہیں، وَعَفَافَهُ، اور جس کی پاک دامنی کو بھی جانتے ہیں۔ میرے بزرگوں، اس پر میں تھوڑی سی بات آپ کو کہوں۔ کیا کہا؟ ہم نے ایک ایسا رسول بھیجا جس کے نسب و خاندان کو بھی جانتے ہیں، جس کی پاک دامنی کو بھی جانتے ہیں، اور جس کی امانت داری کو بھی جانتے ہیں۔ میرے بزرگوں، آج ہمارا حال کیا ہوا ہے؟ نبی ہمارے میں بھیجے جس کے نسب سے واقف، پاک دامنی سے واقف، جس کی سچائی سے واقف۔ آج ہمارے یہاں کوئی مداری آتا ہے اور ڈگڈگی بجاتا ہے تو ہم اس کے پیچھے ہو لیتے ہیں۔ ہر نیا آدمی نے ڈگڈگی بجائی اور اس کے پیچھے ہو لیے۔ ہر آدمی جو ہے کلپوں سے اسلام آ رہا ہے، کلپ میں کون ہے، اس کے نسب کو آپ جانتے ہو، اس کی سچائی پاک دامنی کو آپ جانتے ہو، اور اس کے ذریعے آپ دین و ایمان کو اپنے گھروں میں حاصل کر رہے ہو، تو پھر تمہارے یہ حضرت جعفر کہہ رہے ہیں ایسے رسول
نعرف نسبہ، اس کے نسب سے بھی ہم واقف ہیں، وعفافہ، اس کی پاک دامنی سے بھی واقف ہیں، وامانتہ، اس کی امانت داری سے بھی واقف ہیں۔ میرے بزرگوں، ہر ایک کے ہاتھ میں ہاتھ دے دینا یہ بے وقوف اور احمقوں کا کام ہوتا ہے۔ ہاتھ اس کے ہاتھ میں دو جس کے نسب کو بھی جانتے ہو، جس کی پاک دامنی کو بھی جانتے ہو، اور جس کی امانت داری کو بھی جانتے ہو۔ معاف کرنا، میں اس لیے کہہ رہا ہوں، یہ وقت آئندہ آنے والا فطروں کا وقت ہوگا، یہ آئندہ آنے والا چیٹروں کا وقت ہوگا، آئندہ آنے والا وقت فراڈوں کا وقت ہوگا، آئندہ آنے والا وقت دھوکے بازوں کا ہوگا۔ ہو سکتا ہے وہ میرے حلیے میں بھی آویں، ہو سکتا ہے وہ داڑھی چپے اور دستار میں بھی آویں، لیکن داڑھی چپے اور دستار سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے نسب کو بھی جاننے کی ضرورت ہے، اس کی پاک دامنی کو بھی جاننے کی ضرورت ہے، اس کی سچائی کو بھی جاننے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، حضرت جعفر نے جو اسلام کا تعارف کیا، پڑھا تھا، لیکن جب میں نے پڑھا تو میری طبیعت پھڑک اٹھی، کیا بات کہی ہے۔ اگر ان باتوں پر خود ہم عمل کرنے والے بن جائیں، ان باتوں کو اپنی زندگی میں اتارنے والے بن جائیں، تو ہم کہاں سے کہاں پہنچ جائیں۔ پھر حضرت جعفر آگے کہتے ہیں فقط امرنا، ہم کو حکم دیا، قاعدہ لنوحد اللہ وحدہ، ایک اللہ کی عبادت کریں، ولا نشرک بہ شیئا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ ایک اللہ ہے، وہ ذات کے اعتبار سے بھی ایک ہے، صفات کے اعتبار سے بھی وہ ایک ہے، وہ تنہا تنہا ہے، وہ روزی کا دینے والا بھی وہ ہے، موت کا دینے والا بھی وہ ہے، زندگی کا دینے والا بھی وہ ہے، شفا کا دینے والا بھی وہ ہے، عمر درازی کا دینے والا بھی ہے، موت کو دینے والا بھی وہ ہے، اچھائی کا کرنے والا بھی وہ ہے، برائی کا کرنے والا بھی، نقصان کا پہنچانے والا بھی وہ ہے۔ اس کی ذات تو ایک ہے، لیکن وہ صفات کے اعتبار سے بھی تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ ایمان والا اپنے اس توحیدی صفات میں کبھی کسی طریقے سے مصالحت نہیں کر سکتا۔ میرے بھائیوں، ادھر ادھر کے کرتا دھرتا ہم نے بہت بنا رکھے ہیں، ہم نے اور ہمارے برادران وطن میں کوئی فرق ہم نے باقی نہیں رکھا، اپنی الگ پہچان ہے، ہمارا ساری دنیا سے جو جھگڑا ہے وہ یہی ہے۔ اگر یہ جھگڑا نہیں ہے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ہمارا ساری دنیا سے جو جھگڑا ہے وہی ایک اللہ کو ماننے والے، اللہ کی ذات کو ایک ماننے والے، اللہ کی صفات کو ایک ماننے والے۔ میرے بزرگوں، لنوحد اللہ وحدہ وقد امرنا، ہم کو حکم دیا لنوحد اللہ وحدہ، ہم ایک اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ وَنَخْلَوْ مَا كُنَّا نَعْبُدُ نَحْنُ وَلَا آبَاؤُنَا من الحجارت والاوثان۔ میں آپ کے سامنے وہ حضرت جعفر کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ بھی سنا رہا ہوں تاکہ میری طرف سے بھی کوئی غلط بیانی نہ ہو۔ حضرت جعفر کہہ رہے ہیں وَنَخْلَوْ، ہم کو حکم دیا ہم اپنی گردنوں سے اتار پھینکے ہو جس کی ہم عبادت کیا کرتے تھے۔ ہم اور ہمارے آباء و اجداد جن بتوں کی عبادت کرتے تھے، جن پتھروں کا ہم نے بت بنا رکھا تھا، اس کو ہم اپنے گلے اور طور سے نکال پھینکیں۔ یہ بات کہی، پھر آگے کہہ رہے ہیں میرے بھائیوں، حضرت جعفر نے جو تشویر کشی کی ہے کسی چیز کو نہیں چھوڑا۔ وقت امرنا، فرمایا وقت امرنا بصدق الحدیث واداء الامانہ وصلۃ الارحام وحسن الجوار وحقن الدماء وکف المحارم۔ کہہ رہے ہیں اور ہم کو ہمارے نبی نے یہ بات کی حکم دی، کیا حکم دی؟ اگر امرنا باداء الامانہ، امانت کو ادا کرنے کا حکم دیا۔ کیا کہا؟ امانت کو ادا کرنے کا حکم دیا۔ اب میرے بھائیوں، ہمارے اپنے گریبان میں ذرا جھانک کر ہمیں دیکھنے کا وقت آیا ہے۔ نماز تو پڑھ لی، روزہ تو لگ لیا، لیکن امانت کی ادائیگی کی جہاں بات آتی ہے وہاں ہمارے پیر ہچکونے کھانے لگتے ہیں۔ معاملات کی لائن کی جب صفائی کی بات آتی ہے تو اچھے اچھوں کے پیر، اچھے اچھوں کے معاملات کے معاملے میں چوپٹ ہیں۔ معاف کرنا، میں علماء سے بھی کہنا چاہتا ہوں، ذمہ دار حضرات سے بھی کہنا چاہتا ہوں، عوام
اپنے معاملات کو صاف ستھرے رکھو. امانت کی ادائیگی، قوم کی یہ پیسہ، قوم کی یہ دولت، قوم کا یہ پیسہ جو آپ کو ہم کو دے رہی ہے، یہ ہمارے پاس امانت ہے. اگر امانت کی ادائیگی میں ہم نے خیانت کی ہے، ہم اسلام کے سچے پیروکار نہیں ہیں، بلکہ اسلام پر بدنما دار ہیں. تو فرمایا، کیا فرمایا؟ اگر یہ الفاظ چھوٹا ہے، اپنے اندر معنوں کا ایک سمندر رکھتا ہے. میرے بھائیوں، نماز پڑھنا تو آسان ہے، دوسرے کام کرنا تو آسان ہے، لیکن معاملات کی لو لائن کی جب شفافیت کا مسئلہ آتا ہے، اچھے اچھوں کے نشے اتر جاتے ہیں، اچھے اچھوں کے ہتھولے کھانے لگتے ہیں، اچھے اچھوں کو پسینہ آنے لگتا ہے. میرے بھائیوں، اور پھر یہ کہہ رہے ہیں مسلمان ہیں. میرے نبی نے جو یہ حکم دیا تھا، امانت کے ادا کرنے کا حکم دیا تھا. کہاں گئی وہ آپ کی امانت؟ مسلمانوں چور، مسلمانوں بے ایمان، مسلمانوں امانت میں خیانت کرنے والا، مسلمانوں چیٹنگ و فراڈ کرنے والا، یہ مسلمان. ارے جعفر اسلام کا تعارف کراتے ہوئے نبی کے الفاظ کو نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں، وقت امرنا باداء الامانہ، امانت کے ادا کرنے کا حکم دیا. وصلۃ الارحام، رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کو جوڑنے کا کہا. آج دنیا بھر سے ہمارے تعلقات جڑ جاتے ہیں، لیکن رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کو جوڑنا آسان نہیں ہوتا. لیکن وہیں کہا، بار بار یہ بات کہی کہ رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کو جوڑو. حدیث میں آیا کہ ایک مرتبہ کسی نے کہا، ہم تو جوڑتے ہیں وہ توڑتے ہیں. فرمایا، وہ جوڑتے رہے تو تم جوڑتے رہو، یہ کمال کی بات نہیں ہے. وہ توڑتے رہے اور تم جوڑتے رہو، یہ ہے کمال. وصل وانکفا، تم جوڑتے رہو، وہ تمہارے ساتھ بدسلوکی کرتے رہیں لیکن تم جوڑتے رہو. تو فرمایا صلۃ الارحام وحسن الجوار، پڑوسی کے ساتھ پھر بات آئی، اچھا معاملہ کرو. والکف عن المحارم، حرام کی ہوئی چیزوں سے بچو. میرے بھائیوں، حرام چیزوں سے بچو. اب جب ہم مسلمان ہیں، ذرا جائزہ تو لیں. پھر بھی ہم مسلمان کریں، لوگ ہم سے نفرت نہ کریں تو کیا کریں، لوگ ہم سے بیداری نہ کریں تو کیا کریں. حرام چیزوں میں کون ملتوی ہے، حرام چیزوں میں کون ملوث ہے. آپ دیکھ رہے ہو، میں نے بار بار یہ کہا، ہمارا نوجوان ڈرگس کے روالے کر چکا ہے. ہمارا نوجوان ڈرگس اور پوری اور پاؤڈر اور نہ جانے کیسے کیسے جو ہے ڈرگس پہ لائن ہے، اس نے اختیار کر رکھی ہے. ایک طرف وہ دین و ایمان کا بگاڑ کر رہا ہے اور ایک طرف اپنی زندگی اور لائف کو خطرے میں ڈال رہا ہے. آپ مسلمان ہو، آپ کا یہ کردار کہ ڈرگس سے روالے کر رہے ہو، بلکہ ڈرگس یہ بربادی کے بہانے ڈرگس تو لے رہے ہو، لیکن ڈرگس کی سپلائی بھی آپ کر رہے ہو. آپ کے محلوں میں ڈرگس سپلائی ہو رہی ہے. محترمہ، تقریروں کے سلسلہ ختم ہو کر اب ہر جگہ پر کمیٹیاں بنانے کی ضرورت ہے. باتیں مسجد میں وہ سنتے ہیں جو نیک لوگ ہیں، لیکن وہ لوگ روالے چڑھے ہوئے ہیں جو مسجد میں نہیں آتے. ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ محلوں کی کمیٹیاں بنائیں اور ایسے ڈرگ سپلائروں کو، ڈرگس جو ہے ڈرنکروں کو ہمیں روکنا چاہیے. میں نہیں کہہ رہا آپ لڑیے، میں نہیں کہا آپ ان سے مقابلہ کیجیے، لیکن اگر یہ نہیں کیا تو کل آپ کی نسل، نہیں آنے والی نسل آپ کے ہاتھوں میں بربادی کا منہ دیکھے گی. آپ کے بچے برباد ہوں گے، آپ کی نئی نسل برباد ہوگی. ہماری ماؤں سے بھی میری گزارش ہے کہ تمہارا بچہ کہاں جا رہا ہے. آج بھی میں ایک بات کو قبول کروں گا کہ جتنی ماؤں کو اور عورتوں کو اپنی بچوں کی تعلیم کی فکر ہے، ہمارے آدمیوں کو، مردوں کو فکر نہیں ہے. وہ عورتیں فکر کر رہی ہیں بچوں کی تعلیم کی، تربیت کی، لیکن باپوں کو فکر بہت کم ہے. ایک طرف یہ حال ہوا اور دوسری طرف میری مائیں اور بہنیں یہاں موجود ہیں. میں ان سے بسط احترام یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ حرام سے منع کیا ہے. سود کے چکر میں ہماری عورتوں کا استحصال ہو رہا ہے اور ایجنٹ عورتیں ہمارے معاشرے میں محلے میں نکل چکی ہیں اور ان کو سودی لائن میں لے جا کر برباد کر رہی ہے.
عورتوں کا ایک جھمگٹا ہے جو عورتوں کے اعتبار سے نکل پڑا ہے، اور بچوں کو، نوجوانوں کو پیسہ ملتا ہے، سب کو اچھا لگتا ہے، اور ان کو سود میں ملوث کرتے ہیں، اور ملوث کر کر پھر جو ہے وہ سودی قرض اتنا بڑھ جاتا ہے کہ سود بھرتے بھرتے ان کا دم ٹوٹ جاتا ہے، مدت رقم کا تو سوال ہی نہیں ہوتا۔ واقعات ہیں، کئی لوگوں کے واقعات میں، ہمارے خود متعلقین کے کئی واقعات میں ہم پڑھے اور ان سے نجات دلائی۔ ابھی کئی دنوں پہلے میں نے ابھی مثال میں بتایا تھا، ایک نوجوان آتا ہے اور آ کر یہ کہتا ہے مولانا آپ کے کچھ تعلقات ہیں، میرے اوپر اتنا بیاج چڑھ چکا ہے تو میری ویزا کچھ انتظام کرو۔ کہ بھائی کیا ہوا، تو نے کیسے کہا؟ تو کہا تو میں نے کہا چٹنی روٹی کھا لینی تھی، بیاج میں کیوں پڑھا تو کہنے لگا میری عورت مانتی ہی نہیں ہے، میری عورت مانتی ہی نہیں ہے، میری ماں اور بہنوں سے یہ گزارش ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ سود کا اتنا قرض ہو جاتا ہے کہ زندگی بھر تک یا تو پھر مانگنا پائنا شروع کرو، فقیروں کی طرح جھولی لے کر بیٹھو۔ میں آپ کو قسمیاں لے کے رہا ہوں، رمضان مبارک سے لے کر رمضان مبارک کے 15-20 روزے تک کوئی دن ایسا میرے پاس خالی نہیں گیا ہو کہ کوئی نہ کوئی نہ آیا ہو اور اس نے یہ نہ کہا ہو کہ مولانا لکھ دینا ہم سودی قرضے میں مبتلا ہوئے ہیں تو ہماری زکات سرکار اللہ کے ذریعے مدد کی جائے۔ یہ میرا اپنا آنکھوں لکھا احوال ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے میری بات آپ کو کڑوی لگے، لیکن یہ حقیقت ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ میرے بزرگوں، دوستوں، چٹنی روٹی کھاؤ، کم کھو کرو، لیکن یہ سودی قرضے کو سے اپنے آپ کو بچانا، ورنہ یہ کئی جگہ دیکھا گیا، رکشہ لی، رکشہ کے تاکہ اور کمائیں گے، رکشہ بھی گئی، سود بھی گیا، اور مدت رقم جو جمع کی تھی وہ بھی نظر ہو گئی، اور پہنچے کہاں؟ جہاں تھے اس سے بھی ایک قدم پیچھے آ گئے۔ میرے بزرگوں، اور پھر بھی ہم مسلمان، اور پھر بھی یہ کہہ رہے ہیں اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی؟ اسلام تو یہ کہہ رہا ہے، میں آپ کے سامنے کوئی نئی بات نہیں پیش کر رہا، اسلام کی بات پیش کر رہا ہوں، اسلام کا تعارف پیش کر رہا ہوں، حضرت جعفر کی زبان پیش کر رہا ہوں، اور میرے نبی پاک علیہ السلام نے جو حضرت جعفر کو کہا وہ پیش کر رہا ہوں۔ اور فرمایا، چوتھی بات یہ فرمایا حق نے دماغ، فرمایا دیکھو آپس میں خون ریزی مت کرنا، قتل و غارت گیری آپس میں مت کرنا، اور پھر فرمایا وَنَهَانَا، ہم کو منع فرمایا عَنِ الْفَوَاحِشِ، خیر باتوں سے ہم کو منع فرمایا، اور پھر فرمایا کیا فرمایا؟ عَنْ قَوْلِ الزُّورِ، جھوٹ بولنے سے منع فرمایا۔ میرے بھائیوں بزرگوں، آج یہ موبائل آلہ، ہر آدمی جھوٹ بول رہا ہے، ہر آدمی جھوٹ بول رہا ہے، اور اس کو اپنا فن سمجھ رہا ہے، مہارت سمجھ رہا ہے، اور کہہ رہا ہے جھوٹ بول کر کہ دیکھو میں نے کیسا بیوقوف بنایا۔ ارے بیوقوف نہیں بنایا، تو نے اپنے کھاتے میں گناہوں کا ایک پلندہ بنا دیا۔ جھوٹ بول رہا ہے، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو رہا ہے، نیکی کر نہیں سکتا، اور گناہوں کے سمندر میں ڈوبتا چلا جا رہا ہے، تیری تباہی مقدر ہو چکی، تو نے جھوٹ کا اپنا پلندہ بنایا۔ تو فرمایا ان قول الزور، اور پھر فرمایا وَأَنْ آكِلِ مَالِ الْيَتِيمِ، یتیموں کے مال کو ہڑپ کرنے سے بھی ہمارا رب فرمایا آپ نے منع فرمایا۔ یتیموں کا مال اگر آپ کی سرپرستی میں ہے تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس پورے مال کی حفاظت کرو۔ اور پھر فرمایا وَقَذْفِ الْمُحْصَنَاتِ، پاک دامن عورتوں پر الزام لگانا، فرمایا اس سے بھی منع فرمایا۔ آج ہماری ہر گالی جو ہے عورت پر الزام دینے سے شروع ہوتی ہے۔ معاف کرنا، کوئی ایسا ہوگا کہ جس کی زبان پر ماں بہن کی گالی نہ ہو۔ تم نے اپنی ماں بہنوں کو اتنا سستا کر دیا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں قذف المحصنات الغافلات، پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ آج ہمارے معاشرے کا پر جب جھگڑا ہوتا ہے پہلی فرصت میں ماں باپ کی گالی بولتا ہے، اور پھر بھی ہم مسلمان
یہ ذرا میں نے آپ کے سامنے جو اقدار، جو اخلاق، جو کردار جو نبی پاک علیہ السلام کی طرف سے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ جو بات کہی ہے، اس کے سلسلے میں ہم اپنی زندگی کا ذرا جائزہ تو لیں کہ ہم کیا ہیں۔ پھر فرمایا آخری بات جو عبادت کی لائن کی بات ہے وہ حضرت جعفر نے اخیر میں کہی ہے، وقد امرنا، اور ہم کو حکم دیا ہے ہمارے اللہ ان نعبد اللہ وحدہ، ہم اللہ ایک کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، ونقیم الصلاۃ، نماز قائم کریں، ونؤتی الزکات، زکات ادا کریں، ونصوم رمضان، اور رمضان مبارک کے روزے رکھیں۔ اس عبادت کے پہلو کو بھی اجاگر کر دیا، معاملات کے پہلو کو بھی اجاگر کر دیا، معاشرت کے پہلو کو بھی اجاگر کر دیا، اخلاق کے پہلو کو بھی اجاگر کر دیا۔ میرے بزرگوں، میں نے کہا ہمارے مولانا ابراہیم صاحب دیولا یہ کہا کرتے تھے اور کرتے ہیں کہ دین کیا ہے، دین میں کامیابی ہے، لیکن دین ہے کیا اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے میں نے آج آپ حضرات کے سامنے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے جو دین کا ایک خلاصہ مختصر انداز میں رکھا تھا، بیان کیا تھا، وہ آپ کے سامنے رکھا ہے۔ یہ ہے دین، اس کو کہتے ہیں دین۔ اب اگر اس پر اپنی زندگی کو جائزہ لو کہ آپ اس پر پورے اترتے ہو تو آپ دیندار ہو، ورنہ آپ کا چوکا دیندار ہے، آپ کا ضرور دیندار نہیں ہے۔ آپ اگر اپنی کتابوں میں جھوٹ بولتے ہو آپ دیندار نہیں ہو، آپ معاملات کی لائن میں بدتمیزی کرتے ہو، خیانت کرتے ہو، آپ دیندار نہیں ہو۔ آپ کتنا بھی اونچا جبہ پہن لیجیے، اتنی بڑی داڑھی رکھ لیجیے، لیکن آپ کے پاس امانت داری نہیں ہے، آپ دیندار نہیں ہو۔ آپ کی زبانیں اگر پھوڑ گئے آپ دیندار نہیں ہو، مسلمان نہیں ہو۔ اس کا جائزہ لینے کی معاف کرنا تھوڑے سخت الفاظ ہیں میرے، لیکن بھائیوں کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے میں زیر حلال کو کبھی کہہ دیتا ہوں۔ اس لیے آج چونکہ موقع تھا ذرا تفصیل کے ساتھ بات کرنے کا موقع تھا، اس وجہ سے میں نے آپ کے سامنے دین کیا ہے، ہمارے ابراہیم صاحب کہتے ہیں دین کا آپ کے سامنے خلاصہ رکھا۔ اب اس دین کو آپ سمجھ لو، ایک ایک بات آپ کے سامنے رکھی ہے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے نجاشی کے سامنے جو اسلام کا تعارف رکھا تھا وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا، اور اس لیے رکھا ہے تاکہ کل قیامت کے دن میری بھی پکڑ نہ ہو کہ تو جانتا تھا، تو نے اپنی قوم کو کیوں نہیں بتایا۔ اس لیے میں رکھی، اتمام حجت کے لیے رکھا۔ ہو سکتا ہے زمانہ ساتھ دے یا نہ دے، زندگی وفر کرے نہ کرے، آئندہ ملاقات ہو یا نہ ہو، لیکن میں نے اتمام حجت کے طور پر آپ کے سامنے بات رکھ دی ہے کہ کل یہ نہ کہتا کہ کوئی کہنے والا نہیں آیا تھا۔ میرے بزرگوں یہ ہے دین۔ اب اس کی روشنی میں بھی جائزہ لوں، آپ بھی جائزہ لیں، کیا ہم کتنے فٹ اتر رہے ہیں، کتنے اتر رہے ہیں۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دین کیا ہے۔ اس لیے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ کا یہ واقعہ آپ کے سامنے بیان کر دوں، یہاں تک بیان کیا، اور بیان کرنے کے بعد پھر نجاشی نے کہا جاؤ تم سکون سے رہو، اور ان سے کہا جاؤ تم، ہم ان کو تمہارے حوالے نہیں کریں گے۔ جب جاتے ہوئے ان کے دو ساتھی تھے عمرو بن عاص، عبداللہ بن ربیعہ، عمرو بن عاص نے پھر حضرت جعفر کو دھمکی دی، دھمکی دیتے ہوئے یہ کہا کل میں پھر نجاشی کے پاس جاؤں گا اور تمہاری کھٹیاں کھڑی کر دوں گا، ایسی بات کروں گا کہ تمہاری بے کنی ہو جائے، تمہاری جڑیں کھول دوں گا۔ یہ کہتا ہوا گیا، ان کے ساتھی عبداللہ بن ربیعہ تھے، وہ کہنے لگے ارے بھائی چھوڑ، یہ ہمارے ہی تو رشتہ دار ہیں، تو کیوں ایسا کر رہا ہے؟ نہیں میں ان کی بے کنی کر دوں گا، ان کی جڑیں کھول دوں گا۔ وہ پہنچا، نجاشی کے پاس پہنچا اور نجاشی سے کہا کہ صاحب بادشاہ سلامت، یہ جو ہیں مسلمان، یہ حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بڑی عجیب اور بڑی سنگین بات کہتے ہیں، یہ تو ان کو اللہ کا بندہ بتاتے ہیں، بڑی سنگین بات کہہ رہے ہیں۔ ظاہر ہے مسلمان کو وہ پھر مصیبت آئی، پھر بلایا کہ بھائی کیا ہے، پھر دربار جمع ہوا، پادری بیٹھے، مسلمان آئے، اور اس نے نجاشی نے بات رہنا پہ قولی اپنی بات کو پہلے شروع کیا اور کہا یہ بتاؤ تم عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ تو
حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ کو امیر بنایا. حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے کہا ہم وہی کہتے ہیں جو ہمارے نبی نے کہا تھا. وہ اللہ کے بندے ہیں، عبداللہ اللہ کے بندے ہیں، ورسولہ اس کے رسول ہیں، وروحہ اور اس کی خصوصی روح کے ذریعے آئے ہیں، وکلمتہ التي القاها الى مریم البتول العذراء اور اللہ کے خصوصی کلمہ جو کنواری پاک باغ حضرت مریم علیہ السلام پر القاء کیا تھا، اس کے نتیجے میں حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے. یہ بات جب کہی نجاشی بڑا سنجیدہ تھا، اس نے کہا بالکل ٹھیک کہا ہے تم نے، ایک بار کے برابر بھی حضرت عیسیٰ اس سے زیادہ نہیں تھے. وہ پادری جو قریب بیٹھے ہوئے تھے وہ ناک بھاؤ چڑھانے لگے. تنا خرد آتا ہے فرمایا تو پادری نے نجاشی نے یہ کہا تم ان نخر تم ناک بھاؤ چڑھاتے رہو، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے جو بات کہی ہے وہ بالکل صحیح بات ہے. اللہ کے بندے تھے، رسول تھے. اور پھر کہا جاؤ مسلمانوں تم رہو میرے ملک میں، اور تمہیں اگر کوئی گالی دے گا تو غریبہ اس کا دنڈ کیا جائے گا، اور اگر اور تمہاری اگر کوئی چھیڑ چھاڑ کرے گا تو میں اس کو سخت سزا دوں گا. اور ان جو آئے تھے ان کے ہدایات تحفے ان کو واپس کر دیے، منہ پر مار دیے اور کہا جاؤ واپس چلے جاؤ میرے ملک میں، یہاں امن و عافیت کے ساتھ رہیں گے. میرے بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ نے دین کی جو برکتیں ہیں وہ دین کے ساتھ خاص ہیں. یہ خاص مسلمان ہو جانے کے ساتھ خاص نہیں ہے، ان صفات کے ساتھ خاص ہیں، ان اخلاق کے ساتھ خاص ہیں. اس وجہ سے میری آپ حضرات سے بھی گزارش ہے، یہ میں نے آپ کے سامنے پتہ نہیں میں کہاں تک سمجھا سکا ہوں، یہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن یہ دین کی بات جو ہمیشہ کہی جاتی تھی دین کیا ہے دین کیا ہے، تو میں نے کوشش کی ہے کہ دین کا یہ حضرت جعفر جان کی پوری تقریر کا خلاصہ مجھے ملا کہ جو مختصر انداز میں آپ کے سامنے رکھ سکتا تھا میں نے کوشش کی ہے رکھنے کی، سمجھنے کی بھی کوشش کی ہے اور حتی الامکان سمجھانے کی بھی کوشش کی ہے. اب اس صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگی کا جائزہ لو اور آئندہ کا اپنا سفر رکھتے سفر اس نہج پر، اس نقوش پر ہماری زندگی طے ہو، اس کے اعتبار سے فکر کرو. اگر ہماری زندگی کچھ اتار چڑھاؤ ہیں، کچھ ہماری زندگی ہٹی ہوئی ہے تو صبح کا بھولا ہوا شام کو اگر گھر آ جائے تو اس کو بھولا ہوا نہیں کہتے. توبہ کے دروازے آج بھی کھلے ہوئے ہیں، اللہ آج بھی اپنی اس رحیمی کریمی کے ساتھ موجود ہے. اگر ہم آج بھی مائل ہوں، ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں. من تقرب الیہ شبرا تقربت الیہ بعد، جو میرے پاس ایک بالش قریب آئے گا میں اس سے ایک ہاتھ قریب آؤں گا. اور من تقرب الیہ بعد، جو مجھ سے ایک ہاتھ قریب آئے گا میں اس سے ایک گز قریب آؤں گا. ومن اتانی یمشی اتیت ہرولۃ، جو میرے پاس چل کر آئے گا میں اس کے پاس دوڑ کر پہنچوں گا. میرے بھائیوں، آج رمضان مبارک کے آخری لمحے ہیں، گزر رہے ہیں، زندگی کے بھی آخری لمحے ہوتے ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی آپ جانتے ہو، امت کی عمریں آمار امتی ما بین 70 اور 60 او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، میری امت کی عمریں 60 اور 70 سال. میرے آقا 63 سال کی عمر میں دنیا سے رخصت ہو گئے. میرے بھائیوں، یہ مت سمجھو کہ ہماری زندگی ہے ہم یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح نیت پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. نیت کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری نیت پر فیصلے فرمائے گا. حدیث پاک میں آتا ہے اگر کسی کا ڈھیروں بھر قرض ہو لیکن وہ سچی نیت کے ساتھ ادا کرنے کی امید کے ساتھ نیت کرے گا تو اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے اس کا قرض ادا کروا دیں گے. اسی طریقے سے اگر دین پر چلنے کی صحیح نیت کرو گے اللہ تمہیں گناہوں سے بچا کر ایمان والے کو پھر لائیں گے راستے. حدیث پاک میں آتا ہے، بشارت کی بات ہے کہ ایمان والا، ایمان جو ہے ایک کھوٹا ہے اور وہ رسی لمبی ہوتی ہے تو گھوڑا جو جانور ہوتا ہے وہ رسی لمبی ہوتی ہے وہاں تک چلتا اور گھومتا رہتا ہے اور ادھر ادھر منہ مارتا رہتا ہے، لیکن جہاں رسی کی حد پوری ہوئی پھر وہ کھوٹے پر آ جاتا ہے. وہ کھوٹا جو ہے اس کو واپس اپنی جگہ پر کھینچ لیتا ہے اور وہ
اپنی جگہ پر آ جاتا ہے۔ تو ایمان بھی ہمارا کھوٹا ہے، ہم ادھر ادھر منہ مار دیتے ہیں، گناہوں میں ملوث ہو جاتے ہیں، لیکن ایمان کی جو طاقت اللہ نے دی ہے اس کی قدر کرنا، یہ ہم کو اس جگہ سے اگر صحیح نیت ہوگی، سچی و پکی نیت ہوگی، ہم کو وہاں سے واپس لائے گا، کھوٹے پر لائے گا اور ہمیں توبہ کی توفیق نصیب فرمائے گا۔ اللہ ہم سب کو توبہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس لیے میرے بزرگوں، یہ ہیں اسلام یہ، اور وہ صحابہ کرام ایک ایک عمل پر پورے اترے تھے۔ انہوں نے یہ کہا تھا، ایسا نہیں کر کے دکھایا تھا۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، باپ بیٹا دونوں ایمان لائے، حضرت حذیفہ بھی ایمان لائے، حضرت یمان بھی ایمان لائے، اور ایمان لا کر مدینے کی طرف نکلے۔ جب مدینے کی طرف نکلے، ابو جہل کا لشکر مسلمانوں سے لڑائی کرنے کے لیے جا رہا تھا، اور وہ غزوہ بدر کی تیاری میں مسلمان مشغول تھے۔ راستے میں ابو جہل کے لشکر سے ان کا حذیفہ بن یمان کا واسطہ پڑا، ان کو پکڑ لیا، ابو جہل کے لشکر نے پکڑ لیا۔ پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ محمد کے پاس جا رہے ہیں۔ کہا کیوں جا رہے ہو؟ کہا ملاقات کے لیے جا رہے ہیں، زیارت کے لیے جا رہے ہیں۔ ابو جہل نے کہا تم محمد کے ساتھ ہماری لڑائی ہوگی تو ان کے ساتھ شامل ہو جاؤ گے، ہمارے دشمنوں کے ساتھ آج شامل ہو جاؤ گے، ہمارے مقابلے میں آ جاؤ گے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، ہم صرف زیارت کے لیے جا رہے ہیں، ہم جنگ میں لڑنے کے لیے نہیں جا رہے۔ چھوڑ دیا۔ تو وہاں پہنچے، پوری داستان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے سنائی، اور غزوہ بدر کیسی فضیلت والی جنگ ہے کہ وہ غزوہ بدر کہ جس کے اگلے پچھلے سارے اصحاب بدرین جن کا نام پر وظیفہ پڑھا جاتا ہے، جن کے نام کی برکتیں اس سے حاصل ہوتی ہیں، اور غزوہ اصحاب بدرین کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے۔ جب تک رہو گے تمہارے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف۔ وہ اصحاب بدرین میں شامل ہوئے تو کہنے لگے، انہوں نے کہا کہ ہم بھی شریک ہو جاتے ہیں جنگ میں۔ حذیفہ بن یمان نے کہا ہم بھی شریک ہو جاتے ہیں جنگ، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ تم زبان دے کر آئے ہو۔ میرے بھائیوں ذرا دیکھو، جنگ کا موقع ہے، دشمنی کا موقع ہے، ایسے وقت میں کوئی خیال نہیں رکھتا، لیکن ایسے وقت میں بھی نبی پاک علیہ السلام اپنی امت کی تربیت کرتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں تم جنگ میں شریک نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ تم ابو جہل کو زبان دے کر آئے ہو، ہم مسلمانوں کے ساتھ جنگ میں شریک نہیں ہوں گے۔ یہ وعدے تھے، یہ امانت داریاں تھی، یہ بات کے سچے تھے، یہ بات کے دھنی تھے، پکے تھے۔ نتیجہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے نصرت اور کامیابی ان کے قدم چومتی تھی۔ آج ہم ہیں کہ وعدہ کچھ ہے، کردار کچھ ہے، زبان کچھ ہے، افعال کچھ ہیں، کوئی رنگ ڈھنگ نہیں ہے، اس زندگی ہم گزار رہے ہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس بات کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اخیر میں ایک بات کہہ کر میں اپنی بات ختم کروں گا۔ ایک روایت میں آتا ہے، حقوق العباد کے متعلق بھی ساری بات آ چکی۔ فرمایا کہ روایت میں آیا، کیا آپ نے پوچھا اتدرون من المفلس، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا ان المفلس، صحابہ کرام نے عرض کیا مفلس وہ ہے جس کے پاس پیسے ٹکے نہ ہوں۔ مفلس یعنی غریب۔ فرمایا مفلس وہ ہے کہ جس کے پاس پیسے ٹکے نہ ہو، وہ مفلس ہے۔ فرمایا آپ نے میرے امت کا مفلس وہ نہیں ہے، میرے امت کا۔ سن لو بھائی، ہم جو نماز روزہ کرنے والے ہیں، جو دیندار کہلاتے ہیں، ان کے لیے بھی یہ بات کہی گئی۔ کیا کہا گیا؟ میری امت کا مفلس وہ نہیں ہے جس کے پاس پیسے ٹکے نہ ہو، میری امت کا مفلس وہ ہے من یاتی بصلاۃ وصیام وزکات، جو نماز بھی پڑھتا ہوگا، یعنی بصلاۃ زکات بھی دیتا ہوگا، روزہ بھی رکھتا ہوگا، لیکن اس کا حال کیا ہوگا؟ قد شتم ھذا، کسی کو گالی گلوچ کیا ہوگا، وغیرہ مال ھذا، کسی کا مال ہڑپ کیا ہوگا، وضرب ھذا، کسی کو مارا ہوگا، کسی کو پیٹا ہوگا۔ فرمایا جب یہ حال ہوگا تو یہ اصحاب حقوق، جس کو مارا ہوگا، جس کو گالی گلوچ کی ہوگی، جس کا خون بہایا ہوگا، جس کے ساتھ زیادتی کا معاملہ کیا ہوگا، وہ سارے کے سارے آئیں گے اور آ کر اپنے حقوق کا مطالبہ کریں گے۔ تو اس کی نیکیاں، ایک کو اس کی زکات دے دی جائے گی، ایک اس کو روزے دے دیے جائیں گے، ایک کو اس کی نماز دے دی جائے گی، اگر حج ہے تو حج دے دیا جائے گا، اور وہ بالکل کولے ہو کر رہ جائیں گے۔ اور پھر بھی اگر معاملہ برابر نہ ہوا تو اس کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے، وَطُرِحَ فِي النَّارِ، اور اس کو ٹھونک دیا جائے گا جہنم میں۔
اس لیے میں ہمارے تمام دینداروں سے، تاجروں سے، ملازموں سے، ہر طبقے کے لوگوں سے میری یہ گزارش ہے، تم یہ مت سمجھو کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ دے دی تم نے بہت بڑا حق ادا۔ ہم تو یہی سمجھ رہے ہیں دین کو آج تک معاف کرنا، یہ وضاحت اس لیے مجھے کرنی پڑی کہ دین کو ہم نے چند افعال کا مجموعہ سمجھ لیا ہے، اور یہ جو مجموعہ دین کا کر رہے ہو اس کے سامنے اگر یہ گناہوں کا پلندہ ڈھیر رہا تو تمہاری نیکیاں تباہی میں تباہ ہو جائیں گی اور تم کورے کے کورے رہ جاؤ گے اور جہنم میں ڈال دیے جاؤ گے۔ اس وجہ سے نیکیاں بھی کرنی ہے، برائیوں سے بچنا ہے، امانت داری کا بھی لحاظ رکھنا ہے، دھوکے دہی سے بھی بچنا ہے، جھوٹ سے بھی بچنا ہے، فریب سے بھی بچنا ہے، اور پھر نماز بھی ادا کرنی ہے، روزہ بھی کرنا ہے، زکوٰۃ بھی بنا۔ لیکن امت کی افراط و تفریط میں مبتلا ہے۔ ایک طرف ہم نے نماز، روزہ، زکوٰۃ دے دی، ذرا جبہ و دستار پہن لیا، ہمارے پر دینداری کا لیبل لگ گیا، اور دوسری طرف ہم تجارت میں فراڈ کر رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں، کسی کا لیا وہ دے نہیں رہے، کسی کا چیٹنگ کر رہے ہیں، خیانت کر رہے ہیں، ناپ تول میں کمی کر رہے ہیں۔ تو یہ کہاں کا معاملہ ہے؟ یہ آپ کی نمازیں، یہ آپ کے ذکر، یہ آپ کی تلاوتیں، آپ کی تہجد آپ کے منہ پر مار دی جائے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں، دونوں کو ہمیں بیلنس رکھنا ہے، ایک طرف ہمارے معاملات کی صفائی ہو، ایک طرف عبادت کی لائن میں شفافیت ہو۔ جب معاملہ ہے صحابہ کرام کا یہی معاملہ تھا کہ صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے بلندی پر پہنچا دیا تھا، صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے معیار حق بنا دیا تھا، وہ حد ایک پر پورے اترتے تھے۔ ایک صحابی کے ایک حدیث بیان کر میں اپنی بات ختم کروں گا۔ ایک حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ کہتے ہیں، وہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کے والد نے، حضرت جابر رضی اللہ، بخاری کے مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کے والد نے حضرت جابر کو بلایا اور بلا کر یہ کہا، اے جابر، کل جنگ ہونے والی ہے اور اس جنگ میں سب سے پہلے شہید میں ہوں گا۔ سمجھے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ اشارہ تھا، کہنے لگی جابر کل جنگ ہونے والی ہے اور اس جنگ میں سب سے پہلے شہید میں ہوں گا، لیکن دیکھو میرے پر قرض ہے، اس قرض کی ادائیگی کی فکر کرنا۔ شہید ہو رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں، میرے اوپر قرض ہے، اس کی ادائیگی کی، دیکھو میری پراپرٹی میں اس میں سے قرض کی ادائیگی کی فکر ہے۔ اور پھر معاشرتی لائن کو بیان کرتے ہوئے وَاسْتَوْصِي بِأَخْوَاتِكَ خَيْرًا، دیکھو تم اپنی بہنوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا۔ وَاسْتَوْصِي بِأَخْوَاتِكَ خَيْرًا، تم اپنی بہن، ایک طرف شہید ہو رہے ہیں، شہادت کا کتنا بڑا مرتبہ ہے، اس کے مقابلے میں کوئی مرتبہ نہیں، دوسری طرف قرض کی ادائیگی کی فکر ہے، اور تیسری طرف معاشرتی لائن میں کہہ رہے ہیں تم اپنی بہنوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ میرے بھائیوں، یہ صحابہ کرام کی زندگی تھی جو آج ہم کورے ہیں۔ اللہ ہم سب کو ان کی زندگی کا قرب نصیب فرمائے، ان کی زندگی کا کچھ عشر عشیر نصیب فرمائے۔ میری مائیں اور بہنیں یہاں ہیں جو تعلیم اعتبار سے بھی فکر مند ہیں، وہی میرے ہمارے نوجوانوں سے بھی میری گزارش ہے، دو باتوں کی میں نے کہی، ایک تو یہ لونوں کے چکر میں عورتوں کو جو پھنسایا جا رہا ہے اور پھنسانے کے ساتھ ان کی ذاتوں کا استحصال کیا جا رہا ہے، اس سے بھی بچنے کی ضرورت ہے۔ اور ہمارے نوجوانوں سے میری گزارش ہے کہ ڈرگز، پاؤڈر یا اور کسی طرح کی منشیات کا جو استعمال ہو رہا ہے، یہ ہماری آئندہ آنے والی پوری نسل کو لے ڈوبے گا۔ اور اگر محلے والوں نے فکر نہ کی، وہ یہ سمجھ رہے ہو کہ فلاں کا خاندان کر رہا ہے، ہم تو بچے ہوئے ہیں، ارے کل وہ آگ آپ کے گھروں تک بھی پہنچے گی، آپ کے گھروں کو بھی جھلسا کر رکھ دے گی اگر آپ نے فکر نہیں کی۔ میرے بزرگوں، روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی اوحی الی جبریل ان مدینہ لگتا، حضرت جبریل علیہ السلام کو وحی دی، فلاں شہر و بستی کو الٹ دو۔ میرے بھائیوں، کیا کہا؟ میں ان لوگوں سے کہنا چاہ رہا ہوں جو خاموش ہیں، جو اپنے آپ کو دیندار کہنا چاہ رہے ہیں لیکن معاشرے کو ان کو کوئی فکر نہیں ہے، ان سے میں کہنا چاہ رہا ہوں حضرت جبریل علیہ السلام کو وحی کی، فلاں بستی کو الٹ دو۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا، اے اللہ سب پوری بستی کو الٹ دیں؟ کہا اس میں ایک بندہ ایسا ہے لمیاسی کا طرف آئے، ایک لمحے کے لیے بھی اس نے آپ کا گناہ نہیں کیا، ہر وقت گناہ میں مبتلا تھا۔ فرمایا ہاں اس بستی کے ساتھ اس کو بھی الٹ دو، اس بستی کے ساتھ اس کو بھی الٹ دو۔ یہ میرے اور آپ کی فکر کرنے کی ہے، دین کا لبادہ اڑے ہوئے جو ہم فکر کر کے گھوم رہے ہیں اور اپنے سماج کی، اپنے قوم کی فکر سے غافل ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں ہم محفوظ ہیں، کل آپ محفوظ نہیں رہو گے۔ یہ میری بات حدیث کے حوالے سے میں کہہ رہا ہوں، اس کو بھی الٹ دو۔
فرمایا اس لیے الٹ دو کہ معاشرے میں برائیاں پھیلی ہوئی تھی، معاشرہ تباہی کی دہانے پر جا رہا تھا، بربادی کے آخری کنارے پر پہنچ چکا تھا، اور اس کے چہرے پر شکن بھی نہیں آتی تھی۔ یہ عبادت میں ایسا مسئلہ کہ معاشرہ تباہی کے دہانے جا رہا ہے تو جانے دو، اس کے چہرے پر لم یتغیر وجہ، اس کے چہرے پر شکن بھی نہیں آتا تھا، اس لیے اس کو بھی اس میں ستیہ ناش کر دو۔ میرے بھائیوں، جب چلتا ہے تو کہتے ہیں سوکھے کے پیچھے لیلا بھی چلتا ہے۔ اس وجہ سے ہمیں اور آپ کو اس کی بھی فکر کرنی، اپنے دامن کو بچا لیا، معاشرے کو ڈوبنے دیا۔ اگر یہی حال ہوتا تو میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام ہماری اپنی فکر نہ کرتے۔ انہوں نے کہاں سے کہاں گئے، ایک ایک واقعہ پڑھ لو۔ میں آپ سے، میرے نوجوانوں سے میری یہ گزارش ہے کہ سیرت کے نبی پڑھو، میرے صحابہ کرام کے واقعات کو پڑھو، تاکہ آپ کے اندر وہ جذبہ، وہ ایمان کا جذبہ، وہ ایمان کی فکر، وہ ایمان کی روشنی پیدا ہو۔ آپ کیا لٹریچر پڑھ رہے ہو، آپ لچر لٹریچر پڑھ رہے ہو، اس کے نتیجے آپ مردہ ہو رہے ہو، بے جان ہو رہے ہو، بے حس ہو رہے ہو، اور آپ جو ہیں کہاں جا کر کھڑے ہو، حالات کو دیکھتے ہوئے ذرا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے اس کہنے سننے کو قبول فرمائے۔ جو باتیں کہی گئی ہیں بھائی، اگر کسی کی دل شکنی ہوئی ہو تو میں معافی کا خواستگار ہوں، اللہ مجھے اور آپ کو معاف کر دے۔ لیکن کیا بتاؤں، کیا سناؤں، کیا سنو گے، کیا سناؤں، کیا سنو گے، کیا سناؤں، کیا سنو گے داستان زندگی، کیا سناؤں، کیا سنو گے داستان زندگی، غم زدوں کا تلخ ہوتا ہے بیان زندگی۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔ درود شریف ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا انفسنا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا انفسنا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا انفسنا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه
الله وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم حبب إلينا الإيمان، اللهم حبب إلينا الإيمان، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم لا إله إلا الله العليم الكريم سبحان الله العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. أسألك موجبات رحمتك، أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر وسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قد قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وآتنا ولا تحرمنا وعسرنا ولا تؤثر علينا واردنا وارض عنا. اللهم أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين. أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ فإن لم يكن علي غضب فلا أبالي غير أن عافيتك هي أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وسلوها علي أمر الدنيا والآخرة. اے اللہ تو ہماری خطاؤں کو معاف فرما، اے اللہ گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ بڑے گنہگار ہیں، پاپی ہیں، اے اللہ معاف فرما دے، اے اللہ معاف فرما دے. اے اللہ دین کا ہم نے جنازہ نکالا ہے، اے اللہ دین کی ساری شکلوں سے ہم کورے ہیں. اے اللہ کہنے والا بھی کورا ہے، سننے والے بھی کورے ہیں. اے اللہ صحیح معنوں میں دین پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرما، دین کو اپنی زندگیوں میں اجاگر کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہماری کوتاہیوں کمزوریوں کو دور فرما. اے اللہ گنہگار ہیں، اے اللہ معاف فرما دے. اے اللہ پریشان حال ہیں، پریشانیوں کو دفع فرما دے. اے اللہ چاروں طرف سے ستائے ہوئے ہیں، اے اللہ رحم کا معاملہ فرما دے. اے اللہ چاروں طرف سے ستائے ہوئے ہیں، رحم کا معاملہ فرما. اے اللہ کرم کا معاملہ فرما، فضل کا معاملہ فرما، عافیت کا معاملہ فرما. اے اللہ ہمارے ملک میں بھی اپنا عافیت پیدا فرما، بھائی چارہ پیدا فرما، آپس سے محبتیں پیدا فرما، یکجہتی پیدا فرما. اتفاق انتشار کو دور فرما، ہمیں ایک دوسرے کا احترام نصیب فرما، ایک دوسرے کا تقدس نصیب فرما، کوتاہیوں اور کمزوریوں کو دور فرما. اے اللہ ماہ مبارک کو جس بے اعتنائی اور غفلت کے ساتھ گزارا ہے معاف فرما دے. اے اللہ ماہ مبارک کو جس بے اعتنائی اور غفلت کے ساتھ گزارا ہے معاف فرما دے. کرم کا معاملہ فرما دے. اے اللہ فضل کا معاملہ فرما دے. اے اللہ فضل کا معاملہ فرما دے. اے اللہ ہمارے اس مجلس میں اے اللہ تیری بندیاں بھی بڑی تعداد میں موجود ہیں. اے اللہ یہ دینی نسبت کی وجہ سے آئی ہیں. اے اللہ نوجوان بھی موجود ہیں، دینی نسبت کی وجہ سے آئے ہیں. اے اللہ اس نسبت بھی تو لاج رکھ لے. اے اللہ اس نسبت کی تو لاج رکھ لے. اے اللہ تو دینی نسبت کی لاج رکھ لے. دین پر عمل پیرا ہونے ہمیں آسان فرما، کوتاہیوں کمزوریوں کو دور فرما. اے اللہ کوتاہیوں کمزوریوں کو دور فرما. بہت سے لوگوں نے ہمیں دعا کے لیے کہا ہے. اللہ بہت سے لوگ کینسر کے مریض ہیں، اے اللہ ان کو شفا عطا فرما. اے اللہ بہت سے ہمارے متعلقین کینسر میں بہت دیگر بیماریوں میں اسپتالوں میں داخل ہیں، انہیں شفا عطا فرما. اے اللہ ہمارے گھروں میں بھی بیماریاں ہیں، اے اللہ ہمارے بچے بھی بیمار ہیں، سب کو شفا کاملہ عاجل عاجل نصیب فرما. ہمارے گھر والے بھی بیمار ہیں، اے اللہ ان کو بھی تندرستی عطا فرما، صحت عطا فرما. اے اللہ ہم بھی بیمار ہیں، جسمانی اعتبار سے بھی بیمار ہیں، روحانی اعتبار سے بھی بیمار ہیں. اے اللہ ہماری ان بیماریوں کو
دور فرما، اے اللہ پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ گناہوں میں پوری زندگی کو گزار دیا، اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ سورج زندگی کا سورج لبے باب ہے، اے اللہ تیری طرف مائل فرما، تیری طرف راغب فرما، اے اللہ کلمے کے ساتھ موت نصیب فرما، اے اللہ ہمارے آخری وقت کو اے اللہ تیرے دین کی فکروں کے ساتھ، تیری رضا الہی کے ساتھ، کلمے کے ساتھ اے اللہ تو ہم کے دنیا سے رخصت فرما، اے اللہ ہمارے بچوں کی بھی بہترین تربیت فرما، اے اللہ ہماری بچوں کی بھی بہترین تربیت فرما، اے اللہ ہمارے پورے گھر والوں کی بہترین تربیت فرما، جو لوگ یہاں آئے ہیں اے اللہ اور جو لوگ نہیں آ سکے ان کے متعلقین کو بھی ہماری دعاؤں کو شامل فرما، اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، ہمارے پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دفع فرما، ہمارے مقروضین کے قرضوں کو باہزاری عطا فرما، اے اللہ ہماری مستورات جو لونوں کے چکر میں پھنسی ہوئی ہیں اے اللہ ان کی مجبوریوں کو دور فرما، اے اللہ ان کی مجبوریوں کو دور فرما، اے اللہ بے روزگاری عام ہے، شدت پریشانی ہے، ہم اس کو سمجھتے ہیں، اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ان کے رزق حلال میں برکتیں نازل فرما، اے اللہ ان کے رزق حلال میں برکتیں نازل فرما، حرام کے ذرات سے ہمارے نوجوان نسلوں کو نوجوانوں کی پوری حفاظت فرما، اے اللہ پوری حفاظت فرما، شیاطین کی دھوکہ دہی سے حفاظت فرما، اے اللہ اس امت مرحومہ کی حفاظت فرما، چاروں طرف سے حالات میں ہے اے اللہ گھیرے میں ہے، اے اللہ گھیرے میں ہے، اے اللہ لیکن تو بڑی طاقت والا ہے، تو بڑی قدرت والا ہے، تو قادر مطلق ہے، امت مسلمہ کی حفاظت فرما، اس کی جان کی حفاظت فرما، اس کی مال کی حفاظت فرما، اس کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما، ہمارے نوجوان بچوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما، ان کی دین و ایمان کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے ملک میں بھی امن و عافیت پیدا فرما، آپس میں بھائی جانی پیدا فرما، آپس میں یکجہتی پیدا فرما، اے اللہ نفرت کی فضاؤں کو دور فرما، ایک دوسرے کا احترام نصیب فرما، جتنے طبقات اور جتنے قومیں یہاں رہ رہی ہیں ان کے ساتھ ہم سب کو مل جل کر رہنے کی توفیق نصیب فرما، ان کو ہمارے ساتھ ملنے کی ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ہمیں بھی ان کے ساتھ میل و محبت کا معاملہ کرنے کی توفیق نصیب فرما، جو لوگ بھی ہمارے بیچ میں دراڑیں پیدا کر رہے ہیں، نفرت کے بیچ بو رہے ہیں، ہم ان کو تیرے حوالے کر رہے ہیں، اے اللہ نفرت کی فضا کو ختم فرما، اے اللہ جو نفرت کی تخلیقی کی گئی ہے اے اللہ اس کو دور فرما، اے اللہ ہمارے ساتھ کرم کا معاملہ فرما، فضل کا معاملہ فرما، اے اللہ ہم اے اللہ گنہگار ہیں، اے اللہ پاپی ہیں، تو نے اگر ہم کو معاف نہ کیا، اے اللہ تو نے اگر ہم کو معاف نہ کیا تو ہم کہیں کے نہیں رہیں گے، چاروں طرف سے بھی گھیرے ہوئے ہیں، اور تو نے بھی اگر ہم کو معاف نہ کیا اے اللہ ہم کہیں کے نہیں رہیں گے، تو ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ معاف فرما دے، تیرے دین کی طرف مائل فرما دے، ہماری کوتاہیوں کمزوریوں کو دور فرما دے، ہمیں ایک بنا، اے اللہ ہمیں ایک بنا، ہم پاپی ہیں، ہم مجرم ہیں، ہم اقرار کر رہے ہیں، اے اکرم الاکرمین تیری بارگاہ میں آتے رہے، مسجد میں بیٹھے ہیں، پھر رمضان مبارک کے آخری کھلے چل رہے ہیں، اے اللہ معاف فرما دے، اے اکرم الاکرمین معاف فرما دے، تو ہزاروں لاکھوں کو معاف کرنے والا ہے، رمضان مبارک کی آخری راتوں میں تو لاکھوں کی مغفرت فرمانے والا ہے، ہم گنہگاروں پاپیوں کو معاف فرما دے، معافی کے لائق تو نہیں ہے لیکن تیری رحیم اور قریبی سے امیدوار ہیں، اے اکرم الاکرمین معاف فرما دے، اے اکرم معاف فرما دے، اللہ ہمارے آپس میں اداروں میں ہر خاندانوں میں نااتفاقی ہے، اس کو اتفاق سے بدل دے، آپس میں جوڑ پیدا فرما، اے اللہ آپس میں جوڑ پیدا فرما، ہمارے شہر میں بھی جوڑ پیدا فرما، ہمارے نوجوانوں میں جوڑ پیدا فرما، اے اللہ ہمارے نوجوانوں نے اے اللہ جو خدمت کا فریضہ انجام دیا ہے، ہمارے اے اللہ عثمان بھائی اسلام بھائی اور ان کی پوری ٹیم کو جزائے خیر عطا فرما، ہمارے منسپل ممبران نے بھی پورا کردار ادا کیا ہے آج، اے اللہ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرما، اے اللہ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرما، اے اللہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے اے اللہ جو آج خدمت کے لیے کھڑے تھے، اے اللہ کل یہ ہمارے مستقبل کی نئی نسلیں ہیں، اے اللہ ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اے اللہ ان کو ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ان کی بہترین تربیت فرما، ان کو اپنی ماؤں کے لیے سہارا بنا، اے اللہ ان کی اپنے بہنوں کے لیے سہارا بنا، اے اللہ جو مانگا
وہ بھی عطا فرما، جو مارنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے بڑے بوڑھے جو دنیا میں نہیں رہے اور ان کے بڑے احسانات تھے، ہمارے والدین نہیں رہے، اے اللہ ان کے بڑے احسانات تھے، ہم ان کا کوئی ادا نہیں کر سکے، اے اللہ ہمیں ہماری اس غلطی کو معاف فرما دے، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کو سکون عطا فرما، اے اللہ ہم کو جنت الفردوس میں اعلیٰ کی مرحمت فرما۔ ہمارے اقربا اور متعلقین میں، ہمارے قریبی رشتہ داروں میں بہت سارے اے اللہ ماضی قریب میں دنیا سے جا چکے ہیں، اے اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، اے اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کی بار بار مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، تندرستی عطا فرما، اے اللہ صحت عطا فرما، اے اللہ صحت عطا فرما، اے اللہ ہمیں آپس میں محبت نصیب فرما۔ جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا یا متوقع تھے ان کی جائز ضروریات کو پورا فرما، اے اللہ جو باتیں کہی گئی سنی گئی اے اللہ ان سب کو قبول فرما، اے اللہ جو ہمارے خاندانوں میں ہمارے گھروں میں بچیاں ہیں اے اللہ ان کو اچھے رشتوں کو عطا فرما، ہمارے نوجوانوں کو اچھے رشتے عطا فرما، اے اللہ اچھے رشتے عطا فرما۔ اے اللہ کہیں گنبد والی بچیاں بیٹھی ہیں اے اللہ گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کے ماں باپ پریشان ہیں، اے اللہ ان کو اچھے رشتے مرحمت فرما، ان کو اے اللہ اچھے رشتے مرحمت فرما، اے اللہ ان کو اچھے سکون والے رشتے مرحمت فرما، کوتاہیوں کمزوریوں کو دور فرما، امت مسلمہ کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو حالات جو ہم منڈلا رہے ہیں اے اللہ جو حالات ہے اس میں تو ہماری رہبری فرما، دستگیری فرما، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔